ممبئی میں جا کے، بڑودرا میں جا کے یا اپنے سنبل میں رہ کر کے محنت کی، لگن کی، یہاں تم محنت تو کرو، تجارت کے لیے ہی محنت کرو، رزق حلال کے لیے کوشش تو کرو، اپنا ذہن بھی دوڑاؤ، اپنے قدم بھی دوڑاؤ، تم محنت کرو۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو قطرے کو دریا بنا دیتا ہے، وہ تو گوہر بنا دیتا ہے، وہ چاہے تو پتھر کو بھی پہاڑ بنا دیتا ہے۔ بھروسہ کرو، کماؤ، محنت کرو۔ اس لیے کہتا ہوں حرام روزی کی طرف مت بھاگو، کمانا ہے تو حلال روزی کی طرف بھاگو۔ اس سے پہلے دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہارے حصے میں وہ مل نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تمہارے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا ہمارے پاس بچے میں دیکھتا ہوں کرکٹ پہ سٹا لگاتے ہیں، آئی پی ایل پہ سٹا لگاتے ہیں۔ اس کو آپ چھوٹے میں نہ لیں، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ایک تو رزق حرام ہو رہا ہے، دوسرا جہنم کا عذاب تیار ہے تمہارے لیے، تیسرا تم سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور چوتھا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ مقصد دور ہو گیا تمہارا۔ اس لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، پاکیزہ روزی کماؤ یار، وہ جوان ہی کیا جو باپ کو سہارا نہ دے، اور وہ ماں باپ ہی کیا جو اپنے بچوں کو امام حسین کا غلام نہ بنائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ اگر اس سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہو کہ تو نے مہینے میں کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، تو یہ بھی حق رکھو اپنے بچوں سے پوچھنے کا کہ یہ بتاؤ بیٹے پورے مہینے میں تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، فجر کی نماز تم نے کیوں چھوڑ دی، ظہر کی نماز تم نے کیوں چھوڑ دی، وہ کتنا اچھا دور تھا جب مسجدیں اگرچہ کچی تھی، ان کی چھتوں سے پانی ٹپکتا ہوتا تھا، مگر باپ بھی نمازی ہوتا تھا، ماں بھی نمازی ہوتی تھی، اور بچے بھی نمازی ہوتے تھے۔ مائیں اس وقت تک ناشتہ نہیں دیتی تھی جب تک بچے نماز نہیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے یار، عرسوں کا مقصد صرف نعرے لگانا بھی نہیں ہوتا ہے، عرسوں کا مقصد صرف پنڈال سجانا بھی نہیں ہوتا ہے، عرسوں کا مقصد صرف پیسہ لٹانا بھی نہیں ہوتا ہے، عرسوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، ارے یہ تو ساری چیزیں مل ہی جاتی ہیں، اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب آنا چاہیے۔ اسی لیے سید ریحان میاں صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ انتظام کیا ہے، تم پیسہ بھی لٹاؤ کوئی بات نہیں، تم خرچ کرو مگر اس کا رزلٹ بھی تو آنا چاہیے، کم سے کم ہمارے بچوں کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ بھی آ جائے، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف آ جائے، وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، وہ کھانے کمانے لگے، تب جا کے کامیاب ہوگا تمہارا عرس، اور تب جا کر کے ہمیں یہ حق ہوگا کہ ہم کہیں کہ حیات نگر والوں نے جلسہ سجایا تو عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا، اور دوسری بات دیکھو یاد رکھو، اگر کسی نے شراب کی ایک بوند پی لی اور وہ بغیر توبہ کیے مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بلا شبہ اللہ معاف کر دیتا یار، وہ شرک کو معاف کر دیتا، کفر کو معاف کر دیتا۔ کوئی توبہ کرنے والا تو ہو، اس کی چوکھٹ پہ آ کے کوئی رونے والا تو ہو، اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے والا تو ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک جان باقی ہے تب تک توبہ قبول ہے۔ ہاں نزا کا وقت شروع ہو گیا تو نزا کے وقت تو جب عذاب دیکھا تو فرعون بھی کہنے لگا تھا میں ایمان لا رہا ہوں، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، ایمان وہی معتبر ہوتا ہے جو انسان جیتے جی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ او بھائیو، ایک بوند شراب پینے والا اگر بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو جہنمیوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی بدبودار پیپ پلائی جائے گی، اسے یاد رکھیے گا آپ اس بات کو۔ اتنا بڑا گناہ ہے، میرے سماج میں یہ بیماری آئی کہاں سے آج تک میرے سمجھ میں نہیں آتا، اور گناہ بھی اپرادھ ہیں مگر ان گناہوں کی لذت تو ہے۔ ایک ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے بھٹک گیا ہو قدم لذت کی وجہ سے، مگر آخر شراب میں کون سی لذت ہے؟ جوانی برباد ہو رہی ہے، انسان تباہ ہو رہا ہے، انسان نہ سماج میں بیٹھنے کے قابل رہا نہ سماج میں منہ دکھانے کے قابل رہا۔ یہ بیماری آئی کہاں سے؟ اتنی خطرناک بیماری ہے میرے ساتھیوں، سارے گناہوں کی جڑ ہے شراب پینا۔ حدیث کے اندر اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی برائیوں کی جڑ بتایا گیا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کتابوں کے اندر کہ پہلے زمانے میں ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اچھا انسان تھا۔ ایک عورت کی نیت خراب ہو گئی اس کے بارے میں، اس عورت نے بلایا اس عابد و زاہد نیک بندے کو گھر پہ، اور اندر سے دروازہ بند کر لیا،
यार सुकून के साथ तकरीर सुनो भी, देखो 10 मिनट सुनो, मैं ज्यादा देर बोलूंगा भी नहीं, लेकिन सुकून के साथ सुनो। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों के समझ आ रही है बात, ये बताएं जरा। माशाल्लाह सुनते रहो सुकून के साथ। हजरत उसको बुलाया, बुलाने के बाद अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उससे कहा, अपने बुरे इरादे का इजहार किया। वो नेक बंदा था, उसने कान पकड़े नहीं। मैं अपना मुंह काला कैसे करूं, मैं बदकारी कैसे कर सकता हूं। तो औरत ने कहा, मैं शोर मचा दूंगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। रुसवाई के डर से वो बंदा क्या करता, परेशान था। उस औरत ने उसके सामने 3 रास्ते बयान किए। कहा, देखो ये दूध पीता बच्चा है, या तो इसे कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो, यहाँ से चले जाओ, कोई बात नहीं। शराब की बोतल रखी हुई थी, शराब का जाम, कहा या शराब पी लो। और तीसरा रास्ता ये है कि मैं जो चाहती हूँ वो गुनाह करो, बदकारी करो। अब वो सोचने लगा कि एक बच्चे को कत्ल करना ये भी बहुत बड़ा अपराध है, बदकारी करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, और शराब पीना गुनाह ये भी है। मगर उसको शैतान ने वसवसे में डाल दिया कि ये सबसे छोटा गुनाह है। उसने शराब पी, शराब का नशा चढ़ा, फिर शराब मांगी, फिर शराब पी, यहाँ तक कि अक्ल उसकी बिल्कुल खत्म हो गई। उसने बच्चे को भी कत्ल कर दिया और बदकारी का गुनाह भी कर लिया। दोनों गुनाहों का जरिया शराब पीना बनी कि नहीं बनी, बताओ मुझे। इसलिए शराब को गुनाहों की जड़ करार दिया गया है। और यार एक बात और सुनते चलो, अगर समाज में कोई बंदा शराब पीता था, तौबा करके वो नेक बन जाए, तो मैं हक नहीं है उसका मजाक उड़ाने का। मैं देखता हूँ पास नौजवान पहले कदम भटक जाते हैं, अरे इंसान है भटक गया था। अगर उसने तौबा कर ली है तो फिर शुक्राना अदा किया करो, उसको मुबारकबाद दिया करो कि अल्लाह ने तुझे शराबी से नमाजी बना दिया है। अब उसका मजाक उड़ाना, उसकी हंसी बनाना, अगर ऐसा करोगे तो खुदा के गज़ब के मुस्तहिक ठहरोगे। क्योंकि अल्लाह कह रहा है, तौबा करो, मैं तौबा को कबूल करने वाला हूँ। तो तुम मजाक उड़ाने वाले कौन होते हो? बहुत सारे जवानों को देखा गया है कि पहले गलत ट्रैक पे चलते हैं, मगर बाद में फिर नेक बन जाते हैं, तो समाज के लोग उन्हें सुकून के साथ रहने नहीं देते। ऐसा मत करो। अगर तौबा करके कोई बंदा राह रास्त पर आ गया है तो उसे मुबारकबादी पेश करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी हिम्मत अफजाई करो, उसका हौसला बढ़ाओ। ओ भाइयों, हम दुनिया में ये गुनाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब, पता चल जाए कि हमारा फला रिश्तेदार, या मिसाल के तौर पे हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बाप दिल्ली एयरपोर्ट पे रात को 3 बजे आ रहा है, तो देखो आप सोते नहीं, निकल जाते हो। या पता चला सुबह 7 बजे, तो यहाँ से 12 बजे निकल जाते हो। यानी कहीं ऐसा ना हो उसको इंतजार करना पड़े। अपने भाई को, दोस्त को, अजीज को रिसीव करने के लिए तुम रातों में उठ जाते हो, बेवक्त उठ जाते हो। कभी रातों में तहज्जुद के लिए भी तो उठा करो। कभी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो 2 बजे उठो, 3 बजे उठो। इस फजर की आज़ान वक्त शुरू होने से पहले पहले उठो, इशा के बाद सो जाओ। तहज्जुद के लिए उठो तो सही, उससे मांग के देखो तो सही। दर बदर भटक रहे हो मगर उसके पास नहीं जा रहे हो, जो कह रहा है मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब, जो कह रहा है मुझसे मांगो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मेरी बारगाह में आके सवाल तो करो, मैं तुम्हारी फरियाद को पूरी करूंगा। उससे नहीं मांग रहे हो, सबकी चापलूसियां कर रहे हो। वो कह रहा मेरी बारगाह में आकर के झुको, मुझसे मांगो। यार तुम मांगते नहीं तब तुम्हें दे रहा है। अगर तुम मांगने लगोगे तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी बारगाह में सवाल तो करके देखो, उसकी बारगाह में मांग करके देखो। भाइयों, ज़माना उसी से मांगता, आसमान उसी से मांगता है, ज़मीन उसी से मांगती है। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील बयान करती हैं। समंदरों की मछलियाँ अल्लाह की तारीफ करती हैं, सुराखों की चूटियाँ अल्लाह की तारीफ करती हैं, शाखों के परिंदे अल्लाह की तारीफ करते हैं। ऐ लोगों, आसमान के सितारे अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, हवाओं के झोंके अल्लाह की सना बयान करते हैं। वो कौन सी चीज है जो मेरे खुदा की किबरियाई बयान नहीं करती, अल्लाह पाक की समदियत बयान नहीं करती? ऐ भाइयों, तुम भी आज इस उर्स में आए हो, ज़हन बना करके जो है ना 5 वक्त का नमाज पढ़ा करेंगे, अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद भी अदा किया करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, बुरी आदतों से तौबा करेंगे, नेक बनेंगे, पाकीज़ा सीरत अपना करके जाएंगे। आए लोगों, तुम भी अल्लाह की तारीफ किया करो। तमाम चीजें अल्लाह की तारीफ करती हैं। ये ज़मीन, आसमां, चांद तारों में तू है मुसीबत
عزت و غم کے ماروں میں تو جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چار سو اللہ بڑے سارے لوگ اللہ میں چاہتا ہوں سب کی آواز آئے سارے لوگ پڑھو اللہ اللہ خوش رکھے شاد و آباد رکھے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا آواز اور بڑھائیں اور بلند آواز سے پڑھیں یہاں جتنے انسان نہیں ہیں اس سے زیادہ تو فرشتے موجود ہیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں فرشتے بھی خدا کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے مالک حیات نگر میں جو جلسہ ہوا ہے تیری تعریف کے لیے لوگ جھوم جھوم کے تیرا نام لے رہے ہیں حالانکہ اللہ علیم الغیب سب جانتا ہے مگر پھر بھی وہ فرشتوں سے سننا چاہتا ہے سارے لوگ پڑھو بلند آواز سے اللہ بلند آواز سے اللہ 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 میں تو یہ چاہتا ہوں صبح کو اٹھو تو اللہ کا نام لو او بھائیو رات کو سویا کرو تب اللہ کا نام لیا کرو چونکہ صبح اٹھ گئے تو شام کا نہیں پتا شام کو سو گئے تو صبح کا نہیں پتا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں بعض کو دیکھو 70 سال کے ہو گئے 80 سال کے ہو گئے بال ان کے سفید ہو گئے مگر وہ امیدیں لگائے بیٹھے 100 سال کی او بھائی تجھے تو پلک جھپکنے کے بعد کا نہیں پتا موت اور زندگی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا سانس آ جائے تو زندگی ہوتی ہے سانس ختم ہو جائے تو موت ہوتی ہے زیادہ لمبی امیدیں مت رکھا کرو اس لیے میں نے کہا صبح اٹھو تب اللہ کا نام لو رات کو سویا کرو تب اللہ کا نام لو کام پہ جایا کرو تب اللہ کا نام لو 24 گھنٹے موبائل دیکھتے ہو اللہ توفیق دے تو موبائل پہ مصطفیٰ کی نعتیں سنا کرو اللہ پاک کی حمد و ثنا سنا کرو تمہاری زبان پہ بھی آ جائے گی میں چاہتا ہوں پورا مجمع ایک مرتبہ اور میرے ساتھ پڑھے اللہ 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 تائران جنا میں تیرے گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش بولو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے وہ اور کہتے ہیں سب لا شریک لہو پڑھے بلند آواز سے اللہ 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 یار اللہ کا نام لیا کرو 1000 مرض کا علاج میرے خدا کا نام ہے بلکہ میں کہتا ہوں جو لا علاج ہو وہ خدا کا نام لے اس کا علاج ہو جائے گا دنیا اسلام کو پڑھ کے نہیں سکون کے ساتھ بیٹھے رہنا یہ جلسہ ہو رہا سکون کے ساتھ بیٹھا کرو جہاں جایا کرو اطمینان کے ساتھ بیٹھا کرو سنو بھائیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا آج اسلام کی ہسٹری پڑھ رہی ہے اور اسلام کے قریب ہو رہی ہے اور ہمارا جوان اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے بہتوں کو دیکھو میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور بیٹا دور کھڑا ہوا ہوتا ہے ارے ہمارا مقصد سوائے اس کے اور کیا ہے کہ تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے تمہارے بچے قرآن پڑھنے لگیں تمہیں تو اس دن اندازہ ہوگا قرآن کی تعلیم کا اور ان مدرسوں کی تعلیم کا جس دن تمہارا خود کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا پڑوسی بھی جنازہ پڑھ رہا ہے دور سے آئے ہوئے رشتہ دار بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں تمہارے دوست و احباب بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں لیکن جس کے لیے گاڑی چھوڑی مکان چھوڑا جائیداد چھوڑی سب کچھ چھوڑا وہ بیٹا دور کھڑا ہوا ہے تب تمہاری روح تڑپے گی کہ علماء سے کہتے تھے جلسوں میں یار کوئی تو پیغام تمہارے کام کا ملتا ہی ہوگا جلسوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو تمہیں ہوتا ہی ہوگا تو کم از کم یہی سوچ لیا کرو میں جانتا ہوں کچھ خامیاں ہیں قابل اصلاح باتیں اس کو مانتا ہوں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جلسوں میں پیغامات زیادہ دیے جانے چاہیے میں بھی یہ بات مانتا ہوں مگر کچھ تو تمہیں لگتا ہوگا کہ ہاں یہ کام اچھا ہو رہا ہے اسی کو اپنے دل پہ لکھ کر کے لے جاؤ تب تمہیں احساس ہوگا کہ آج بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہوتا ارے وہ ناظرہ خواہی ہوتا صحیح تلفظ کے ساتھ تو میرا بیٹا صرف جنازہ پڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہوتا
اور دعا دوسرے کے حق میں تب زیادہ قبول ہوتی ہے جب دعا میں سوز و گداز زیادہ ہوتا ہے، تڑپ زیادہ ہوتی ہے، اس میں سچائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور مجھے بتاؤ ایک بیٹے سے زیادہ اپنے باپ کے لیے کون تڑپتا ہوگا؟ جب باپ کے لیے بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑے گا رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے لہجے میں جو درد ہوگا، اس کا دل جو رو رہا ہوگا، اس کی آنکھیں جو برس رہی ہوگی، اللہ کی قسم وہ اتنا قریب ہے میرا پروردگار کہ تیرے آنسو کے قطرے زمین پہ ٹپکنے سے پہلے وہ چاہے گا تو تیرے باپ کو معاف کر دے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کی قبر میں رحمت کا بچھونا بچھا دو، اے فرشتوں اس کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش کر دو، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ فرشتے عرض کریں گے مالک تیرا حکم سر آنکھوں پر، مگر یہ بندہ تو گناہگار ہے۔ رب فرمائے گا میں بھی تو غفار و ستار ہوں۔ او فرشتوں تم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے بیٹے کی دعائے جنازہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے بیٹے کے تڑپنے کو، یہ جیسا بھی تھا اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھایا تھا۔ ارے دنیا نہ سمجھے مدرسوں کی اہمیت، مگر کسی کے نہ سمجھنے سے مدرسوں کی اہمیت ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھو تمہاری مسجدوں سے آذانیں ہوتی ہیں، مدرسوں کا صدقہ ہے، تمہارے محرابوں میں قرآن ہوتا ہے، مدرسوں کا صدقہ ہے، تمہارے مسجدوں کے اندر امام لوگ رہتے ہیں، مدرسوں کا صدقہ ہے، یہ جلسے سجائے جاتے ہیں، تقریر کرنے والے تقریر کرتے ہیں، مدرسوں کا صدقہ ہے، واز کرنے والے واز کرتے ہیں، مدرسوں کا صدقہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے آپ لوگوں سے کہ یہ من بنا کے آج کے جلسے سے جانا، آدھی روٹی کھائیں گے مگر بچوں کو آواز آئے، بچوں کو بچوں کو پڑھائیں گے۔ دیکھو باخدا ماشاءاللہ ہمارے علماء، یہ میرا علاقہ ہے، میں یہ اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہ یہ آف لائن ہے، آن لائن کہہ رہا ہوں، سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات۔ اللہ کی قسم یہ پورا علاقہ، میں پورے علاقے کی بات کرتا ہوں، ہمارا ہر جگہ کی، مگر خاص طور پہ اپنے خطے سے ہر کسی کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے پائی بھر کا لالچ میرے دل میں نہیں رہتا، اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں، بس میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ تم نے شروعات میں میری بہت سپورٹ کی ہے، حسن پور ہے، حیات نگر ہے، سکندر پور ہے، ہیبت پور ہے، ماشاءاللہ پنسپا ہے، مدالہ ہے، راوا ہے، سب خطے کی میں بات کر رہا ہوں، سنبل ہے، شروع میں بہت سپورٹ کی ہے، الحمدللہ۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے سرمائے کی ضرورت ہوگی، پورا بھارت ہے، لیکن میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے خطے میں علم کے چراغ جلنے لگیں، ہماری قوم کی بہن بیٹیاں، بچیاں، بچے، بزرگ، جوان سب اپنے دن کا آغاز کریں تو کلام مجید کی تلاوت سے کریں، چونکہ ہمارے علاقے میں علم پھیلے گا تو ہم دوسری جگہ جا کر کے مثال تو دے سکیں گے یار، بتا تو سکیں گے۔ جتنا ماشاءاللہ آپ نے یہ خرچ کیا، میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ اپنی جگہ اچھا ہے، مگر آپ مدرسے کے حوالے سے بھی بیداری آنا چاہیے۔ مولانا عامر دمایوں پڑھانے کے لیے یہاں پر مدرسے میں ماشاءاللہ محنت سے پڑھاؤ، قاری ندیم صاحب ہیں۔ ایک بات اور کہوں گا، اور یہ نہیں کہ میں یہیں پر کہہ رہا ہوں، میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ عرسوں میں بھی خرچہ بڑھ رہا ہے، جلسوں میں بھی بڑھ رہا ہے، مگر جو سب سے زیادہ دین کا کام کرتا ہے اس کی آمدنی کی طرف توجہ تمہاری بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دین کا کام کرنے والے مدرسے کے مدرسین ہوتے ہیں، یہ مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو، اونچا بولو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے میرے ساتھیوں، ان باتوں پہ توجہ دو، اور میں جوانوں کو تین شعر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام ہی سمجھ لو۔ نور خضرا سے دل چکمکا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک دن میں شاستری پارک پہ گیا، اپنے سنبل کا ایک لڑکا ملا، وہ جاب کر رہا دلی میں، نوئیڈا میں، وہ اتفاق سے مل گیا، اس نے پہچان لیا، میں نہیں پہچان پایا، خیر اس نے یاد دلائی تو میں نے پہچان لیا۔ دیکھو یہ ہوتی ہے گھر کے سنسکار کی بات، ماں باپ کی تربیت کی بات، اور بچپنے میں جو سبق بچوں کو یاد کرا دیا جائے اس سبق کے اثر کی بات۔ وہ پنجابہ نمازی ہے، میں نے کہا کہ بھائی بتانے لگا کہ حضرت میں نے ڈپلومہ کیا تھا، کچھ ڈگریاں کی تھیں اس نے،
بتا رہا تھا، میں تو بھول گیا، کافی پرانی بات ہے کون کون سی ڈگری بتا رہا تھا. تو اس نے اپنی جو ڈگریاں تھیں اس کی فوٹو کاپی کرا کے زیرکس کرا کے الگ الگ کمپنیز میں دے رکھی تھی. کہتا گڑگاواں سے فون آیا، مینیجر نے یا کمپنی کے مالک نے بلایا، اس نے انٹرویو لیا، اس نے کہا کہ آپ کے اندر کوالٹی ہے، ٹھیک ہے آپ یہیں پہ جاب کریں، سیلری رہے گی آپ کی 35,000 روپے. کہتا حضرت نے 35,000 روپے بتایا. اس وقت گھر کی مالی حالت بھی کمزور تھی، گھر سے بھی فون آ رہے تھے پیسوں کے لیے، لیکن دیکھو یہ ہوتی ہے گھر کی تربیت. کہتے میں نے مینیجر صاحب سے کہا مینیجر صاحب سیلری تو آپ نے بہت اچھی بتائی لیکن جاب کے درمیان ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گی. بھائی ظہر تو پڑھے گی ضرور، 9 سے 4 بجے تک ہو یا 5 بجے تک ظہر تو پڑھے گی، لیکن عصر کی نماز بھی پڑھ سکتی ہے. کہتے ہیں سر یہ 2 ٹائم کی نماز کا میٹر ہے، آپ 1-2 ہزار روپے کم کر لیں لیکن میں نماز ضرور پڑھوں گا چونکہ میں قضا نہیں کرتا ادا کرتا ہوں. تو کمپنی کا جو مینیجر تھا، کئی سال پرانی بات ہے یہ، کہتا کمپنی کے مینیجر اس بات پہ خفا ہو گیا، کہنے لگا یار آپ کمپنی کو مسجد سمجھتے ہو؟ ارے نماز پڑھنا اپنے گھر پہ جا کے پڑھنا. کہا نہیں سر مجبوری ہے ہماری نماز ٹائم پہ ادا ہوتی ہے، بعد میں پڑھو تو قضا ہوتی ہے. ادا کا ثواب الگ ہے، قضا کا ثواب الگ ہے، اور قضا کرنے کا حکم بھی اجازت بھی نہیں ہے الا یہ کہ بہت مجبوری ہو. کہنے لگے حضرت، اس نے کہا تو پھر آپ کہیں اور جاب دیکھ لو. کہتا فائنینشلی گھر کی حالت بڑی ویک تھی ہمارے، لیکن میں نے اس وقت اپنے دماغ کی نہیں سنی، دل کی سنی. میرے دل نے کہا یار اللہ نے کوالٹی دی ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، صلاحیت دی ہے، جب یہاں تک پہنچایا ہے تو نوکری بھی وہی لگا ہے. میں نے اس سے کہا کہ سر آپ کا شکریہ، کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ نماز کی اجازت نہیں دیتے تو آپ کی نوکری آپ کو مبارک، ہماری نماز ہمیں مبارک. کہتے ہیں میں تو یہ کہہ کر کے گھر پہ آیا، بتا رہا تھا حضرت آپ کو حیرت ہوگی، چند دن نہیں گزرے تھے ویسے کہہ رہا تھا راستے میں بڑے خیالات آ رہے تھے، یار اتنے دنوں کے بعد تو جاب لگی اور وہ بھی تم نے چھوڑ دی. خیر بتا رہا تھا کہ میں روم لے کے رہتا تھا، کرائے پہ روم لے کے. کئی دن کے بعد پھر نوئیڈا کی کسی کمپنی کا فون آیا، وہاں گیا، انٹرویو دیا، ماشاءاللہ کوالٹی تو تھی اس کے اندر، بقول اس کے نوکری فائنل. تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ سیلری کی بات کھولتے، سیلری کی بات رکھتے، میں نے کہا سر ایسا ہے سیلری آپ جو چاہو وہ دو، لیکن 2 ٹائم کی نماز آپ ہمیں پڑھنے دینا، ہم نماز نہیں چھوڑتے. حالانکہ وہ کوئی یہ نہیں کہ مولانا آدمی ہے، بس وہ قرآن شریف ناظرہ اردو پڑھا ہوا ہے، بس اس کے دل میں نماز کا جذبہ ہے. کہنے لگا مولانا صاحب آپ یقین مانو اتنا جب میں نے نماز کو کہا، وہ غیر مسلم ہے، کمپنی کا مالک بتا رہا تھا یا مینیجر، یہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا، کہتا وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے سینے سے لگا کے کہتا یار تو اتنا اچھا مسلمان ہے، آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں، ارے جب تم نماز نہیں چھوڑ سکتا تو میری کمپنی کے ساتھ ہوگا کیسے کر سکتا ہے. کہتے اتنا سنا تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کو 45,000 روپے سیلری دیں گے. یار خدا کے لیے جھک کے تو دیکھو، روزی دینے والی ذات اسی کی ذات ہے. تو بھروسہ کیوں نہیں کرتا ہے اللہ پر؟ جب ماں کے پیٹ میں تھا 3 اندھیروں میں تھا، بتا تجھے روزی کون دے رہا تھا؟ تو ایک نطفہ تھا، تجھے لوتھڑا کس نے بنایا؟ لوتھڑے کے بعد پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئی، پھر تیری شکل کس نے بنائی؟ پھر تیرے لب کس نے بنائے؟ تیری زبان کس نے بنائی؟ تیری آنکھیں کس نے بنائی؟ پھر آنکھوں میں نور دے دیا، تیرے چہرے پہ سرور دے دیا. وہ طاقت کون تھی؟ اللہ کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان تو کہاں چلا گیا؟ تیرا کریم مولا تو میں ہی ہوں. اللہ کہتا کدھر بھٹک گیا؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اس نے تجھے بھوکا نہیں رکھا. اتنا بڑا سنسار ہے، تجھے وہ بھوکا رکھے گا؟ یار چوٹیوں کو روزی وہ دیتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو روزی وہ دیتا ہے. تو احسن المخلوقات ہے، تو سب سے اچھی مخلوق ہے، اور وہ بھی وہ مخلوق ہے جو نبی کی آخری نبی کی امت میں پیدا کی گئی ہے. تجھے وہ بھوکا نہیں رکھے گا. اس پہ بھروسہ تو کر، اس کے دربار میں مانگ کے تو دے. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس قادری محمدی، سرزمین حیات نگر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
سبحان اللہ سبحان اللہ دل دھڑکتا ہے نبض چلتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل دھڑکتا ہے نبض چلتی ہے آب و گل سے صدا نکلتی ہے کرشمہ خدا کی قدرت کا ہے کرشمہ خدا کی قدرت کا جس سے کل کائنات پلتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور وہ نہ چاہے تو بہتے دریا سے ایک قطرہ بھی کوئی پی نہ سکے قطع کر دے اگر وہ تار نفس قطع کر دے اگر وہ تار نفس ایک لمحہ بھی کوئی جی نہ سکے کیا بات ہے سبحان اللہ بہت اچھا اس ذات پہ بھروسہ کرو اطمینان کرو یقین رکھو کہ مالک دنیا میں تو نے بھیجا ہے تو ہی ہمارا محافظ ہے اور ابھی تو وہی محافظ ہے وہی محافظ رہے گا ورنہ ہم نے اپنے مٹنے کے لیے کون سی کسر چھوڑی ہے بتاؤ اسی کے کرم میں جو ہم تم زندہ ہیں اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو مصرع کہا بالکل سچ کہا ہے وہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اس پہ بھروسہ کرو اس پہ توکل کرو یقین کرو وہی بھنور سے نکالنے والی ذات ہے زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں انسان کے سامنے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا بتاؤ وہاں جو ایک امید کی کرن ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے بتاؤ اونچا بولو ذرا زور سے وہی تو ہے مصیبت سے نکالنے والا وہی ہے کشتی کو پار لگانے والا وہی ہے آپ کی بگڑی بنانے والا وہی ہمارا پروردگار وہی خدا اس پہ بھروسہ رکھو پاکیزہ روزی کھاؤ بری عادتوں سے دور رہو اور آخر میں جاتے جاتے چونکہ تقریر کا وقت بھی ختم ہو رہا دوسری جگہ سے بار بار کال بھی آ رہی ہے بس میں یہ بتا دوں آخر میں جاتے جاتے مولانا ناظم صاحب یہ پیغام بھی میں آج کے عرس محمدی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کر لو دونوں یا دونوں میں سے ایک جتنی ہو اتنی خدمت کرو حیات نگر سے سرائے ترین سنبل تک بھی جا رہے ہو تو ماں کو بتا کر کے جاؤ اپنے باپ کو بتا کر کے جاؤ احمد آباد سے دلی سے باہر سے کہیں سے آتے ہو تو زیادہ وقت دوست و احباب کو نہ دو وہ دوستیاں تو چلتی رہیں گی زیادہ وقت اپنے ماں کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیا کرو ماں کا آنچل سر پہ رکھ لیا کرو مالک کی قسم لے کے کہتا ہوں ماں نے دل سے دعا دے دی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ترقی کرنے سے نہیں روک اور کبھی کبھی ماں باپ کی کوئی بات اگر مزاج کے خلاف ہو بھی جائے تو برا نہ مانو وہ ماں باپ ہے یار ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ کی خوب دعائیں لیا کرو منور رانا صاحب مل گئے میں لکھنؤ سے آ رہا تھا ٹرین میں مل گئے مولانا ناظم صاحب میں مجھے ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے لیکن ماں باپ کے بارے میں بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں میں نے کہا صاحب ہم آپ کے اشعار تقریروں میں پڑھتے مجھے نہیں جانتے تھے خیر میں نے بتایا تو پہچانے کہنے لگے اچھا کون کون سے اشعار پڑھتے ہیں میں نے کہا آپ نے جو یہ 4 مصرے کہے ہیں کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے بڑے خوش ہوئے انہوں نے بھی پھر ایک مصرع سنایا بولے مولانا سنو 4 مصرے اور سنو ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے کیا ماں سے محبت کرنے والے نہیں ہیں میں ماں کے نام پہ شعر سنا رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے نہیں بول سکتے ہو سبحان اللہ اگر ماں سے محبت ہے بولو سبحان اللہ اس نیت سے بولو کہ اللہ تمہاری ماں کی عمروں میں خوب برکتیں دے اور جن کے ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں دنیا سے جا چکے ہیں مالک
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یار جب ماں باپ نہیں رہتے تو اللہ کی قسم گھر میں دولت بھی ہوتی ہے، سمپتی ہوتی ہے، زیور ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، مگر کمی ہوتی ہے تو ماں باپ کی کمی ہوتی ہے۔ گھر میں آؤ تو جی نہیں لگتا یار، جب تیری ماں نہیں رہے گی تب پتہ چلے گا کہ ماں کا سایہ کیسا ہوتا ہے، جب باپ نہیں رہے گا تب پتہ چلے گا باپ کا سایہ کیسا ہوتا ہے۔ باپ تو وہ ڈرائیور ہے جو اپنے گھر کی سواری کو چلانے کے لیے تیل کی جگہ اپنا خون جلا دیتا ہے، باپ تو وہ ہوتا ہے۔ رتبہ ماں کا بڑا ہے بلا شبہ، مگر تقریروں میں باپ کا ذکر ہوتا ہی کہاں ہے؟ ارے باپ کا ذکر بھی کیا کرو، چونکہ اگر 9 مہینے تک ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، چونکہ اس کا رتبہ بڑا ہے بلا شبہ، اپنے خون جگر پلایا ہے ماں نے، قربانیاں کہاں تک گناؤں یار؟ تم زندگی بھر بھی ماں کا حق ادا کرنا چاہو، پوچھا نہیں گیا تھا کوئی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے اور چلچلاتی ہوئی تیز دھوپ میں وہ اپنی ماں کو حج کرائے، اور اتنی تیز دھوپ ہو کہ پسینہ بہ رہا ہو اور پاؤں زمین پہ نہ رکھا جا رہا ہو، اتنی تیز دھوپ میں پیدل کوئی اپنی ماں کو حج کرائے، کیا پوچھا گیا تھا کیا حق ادا ہوگا؟ اس کا جواب کیا دیا گیا کہ ماں کو درد زہ کے وقت، پیدائش کے وقت جو تکالیف ہوئی تھی، ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی راتوں کی تنہائی میں ماں کی قربانی یاد کر صرف دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے، ماں سے محبت کی باتیں نہیں کر سکتا، ماں کو اپنے دل کی باتیں نہیں بتا سکتا، کہ اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ تو نے 10 پیسے کیا کمانا شروع کر دیے، اپنے ماں باپ ہی کو آنکھیں دکھانے لگا۔ ارے تیرے بازوؤں میں جو طاقت ہے یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہی تو ہے، تیرے بازوؤں میں جو قوت ہے یہ تیرے باپ کا خون ہے جو طاقت بن کے دوڑ رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانے لگا۔ مجھے پتا، میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا کوئی ہے جو تیرے لیے اپنی زندگی قربان کر دے؟ دوست بھی اپنی جگہ، مگر دوست کے سامنے اگر یہ راستہ آ جائے کہ یار یا تو میری زندگی جا رہی ہے یا تیری زندگی، تو دوست کہے گا یار دولت لے لے، مال لے لے، نام کر دوں گا، بہت جگری دوست ہوگا تب وہ کہے گا سب کچھ، لیکن یار زندگی نہیں لے سکتا، زندگی تو انمول ہوتی ہے۔ مولانا ناظم صاحب صرف ماں کی ہستی ہے۔ جب ولادت کا وقت تھا، ڈاکٹرنی نے کہا، لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بھئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، یا تو جچہ کو بچا لو یا بچہ کو بچا لو، ماں بچے گی یا بیٹا بچے گا، تمہارا پیدا ہونے والا بچہ بچے گا۔ اللہ کی قسم تیری ماں کا کلیجہ تھا جس نے 1 منٹ کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا، اس نے کہا ڈاکٹر تم میری فکر نہ کرو، میرے بچے کو بچا لو۔ اگر بات سچی ہو تو بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، ہے کہ نہیں سچی؟ یہ صرف ماں کا کلیجہ تھا جو ماں نے کہا میری فکر مت کرو، میرے بچے کو بچا لو۔ اسی لیے شریعت نے ماں کا اتنا رتبہ دیا کہ پیدائش کے وقت اگر ماں کا انتقال ہو جائے، اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ کا ٹائم نہیں، نعرہ مت لگاؤ، مجھے تقریر کرنے دو یار، مجھے بھی وقت نہیں مل پاتا، اب کبھی وقت ملتا تو مجھے بولنے دو آرام کے ساتھ۔ یہ میرے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، مجھے بھی کہاں وقت مل پاتا ہے، بڑی مشکل سے تو میں آ پاتا ہوں، اس میں بھی آپ لوگ نعرے میں سارا وقت نکال دو۔ توجہ کے ساتھ سرور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سجاد نظامی مرحوم اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، 2 مصرے پڑھتے تھے، میں پڑھتا ہوں۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وہ ہم نے فیس بک پہ ایک تصویر دیکھی، میں نے، دھیان سے سنو، ایک پاگل عورت ہے، پاگل، عقل مند نہیں، پاگل۔ پاگل کا مطلب نہ اسے اپنے کپڑوں کا پتہ، نہ کہاں رہتی ہے اس کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ بھوک کا پتہ، نہ پیاس کا پتہ۔ ارے پاگل کا مطلب یہی تو ہوتا ہے۔ اس کی کسی نے فیس بک پہ تصویر ڈالی اور فیس بک پہ اس کے اوپر جو ہے نا منورانہ کے 2 مصرے لکھ دیے۔ وہ تصویر کیا یوں تھی کہ ایک دوپٹے کے ایک سرے سے اس نے اپنی کلائی باندھ رکھی تھی اور دوسرا سرا اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں باندھ رکھا تھا۔ کیا ریزن تھا بتاؤ؟ چونکہ وہ پاگل ہے، بچہ کھو گیا تو کہاں تلاش کرے گی، اس لیے اس نے سلیوشن یہ تلاش کیا کہ اپنے بچے کی کلائی اپنے ہاتھ سے باندھ لے تاکہ جہاں میں جاؤں بچہ جائے، کھوئے نہیں بچہ۔ یار وہ بچہ بھی کیسا وفادار تھا، پاگل کا تھا مگر بچہ تھا نا۔ بھائیو
اس کے اوپر 2 مصرے لکھ رہے تھے. میں اللہ کی قسم لے کے مائک پر کہتا ہوں میرے آنسو نکل گئے یار کہ اللہ نے ماں کو کیا جگر دیا ہے. منور رانا نے کہا خدا نے, اس کو ذرا گہرائی سے سنیں گے نا تو سمجھ پائیں گے آپ, خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں. کیا پاگل ہے مگر اولاد ایسی چیز ہے کہ کسی کا نہیں پتا, جگر کے ٹکڑے کا پتا ہے, اپنے بیٹے کا پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اگر کھو گیا تو کہاں تلاش کر کے لاؤں گی. تم 4 بھائی ہو, 5 بھائی ہو, 6 بھائی ہو, 7 ہو, 8 ہو, 10 ہو, ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا تو ماں باپ کی فرما برداری میں کرنا تب تو ٹھیک ہے. نافرمانی میں مت کرنا کہ وہ باپ کو 1 مہینہ روٹی کھلاتا ہے تو میں 2 مہینہ کیوں کھلاؤں. بڑھاپے میں ماں باپ کا بٹوارا ہو جاتا ہے بعض جگہ. حافظ عبدالقیوم صاحب, اس نے 8 بچے پال دیے بیچارے نے, 10 پال دیے, 7 پال دیے, فاقہ کیا. عید پر اپنے کپڑے نہ بنائے نئے مگر اولاد کے بنا کے دیے. کبھی قربانیاں یاد کرو ماں باپ کی تو ہماری بات پہ یقین آئے گا. ابھی تو بعضوں کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. کبھی رات کی تنہائیوں میں سوچنا تب تمہیں یقین آئے گا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے. کتنی دفعہ گھر پہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ گھر پہ قرضہ ہے, قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ماں باپ, لیکن تمہارا غمگین چہرہ دیکھا, تیوہار عید کا آ گیا تو یہ ماں کا کلیجہ تھا کہ اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو ہمارا لباس نہ بنے مگر بچے اگر پرانے لباس کے ساتھ عیدگاہ جائیں گے تو بچوں کا دل ٹوٹے گا. آپ ایسا کرو میرا زیور بیچ دو, میرا زیور گروی رکھ دو مگر میرے بچوں کے کپڑے بنا دو. یہ تمہارے باپ اور ماں کا کلیجہ تھا. کبھی قربانیاں یاد تو کرو, تمہیں احساس ہی کیا ہے. ارے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ان سے پوچھو کہ ماں باپ کا رتبہ کیا ہوتا ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے. میں ایک فسانہ پڑھ رہا تھا, ہے تو فسانہ مگر بات سچی ہے کہ ایک بچہ اسکول سے سیدھا اپنی ماں کی قبر پہ گیا اور قبر پہ جانے کے بعد اس بچے نے بستہ قبر پہ جا کے پٹک دیا اپنی ماں کے. چھوٹا سا بچہ تھا, کوئی قبرستان میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. وہ بچہ قبر پہ بڑی دیر تک روتا رہا. پھر کہتا ہے میرے اسکول کی ٹیچر روزانہ مجھے ڈانٹتی ہیں کہ تمہارے سر کے بال ٹھیک نہیں ہوتے, تمہاری آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا, تمہاری ڈریس پہ پریس نہیں ہوتی, تم کتنے بے سلیقہ ہو. یہ جملے مجھے روزانہ سننا پڑتے ہیں. اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ ماں میں اس ٹیچر کو کیسے سمجھاؤں کہ میرے بالوں میں کنگھی کرنے والی میری ماں دنیا میں نہیں رہی, میرے کپڑوں پہ پریس کرنے والی میری ماں دنیا میں نہیں رہی, وہ ہستی دنیا میں ہے ہی نہیں جو اپنے سے زیادہ میرا خیال رکھتی. یار ملنے کو سب کچھ مل جاتا ہے مگر دنیا میں ماں باپ کا بدل نہیں مل پاتا ہے میرے ساتھیوں. اس لیے میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں خدا کے لیے ان کی قدر کرو. یہ تمہارے ماں باپ ہی تھے, خود نہ کھایا تمہیں کھلایا, خود نہ پہنا تمہیں پہنایا, تمہارے لیے سب کچھ برداشت کیا. 5 بیٹوں کو 10 کو پالا تو تم بھی ان سے محبت کرو. اور اگر کوئی بھائی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے راستے پر مت چلو, بلکہ منور رانا کے 2 مصرے سنو کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.